اس سورہ ملک کی یہ آیت، ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک بالتحقیق، حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ سے خشیت، اللہ سے بامعرفت خوف رکھتے ہیں، اللہ سے بامعرفت خوف رکھتے ہیں، اور وہ بھی بغیر دیکھے، غیب میں، بالغیب۔ یہاں پر بڑی بحث چھڑ سکتی ہے، علمی اور کلامی اور فلسفیانہ۔ مسلمانوں میں کچھ تو ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم رکھتے ہیں اور ایک نوجوان کی سی صورت ہے ان کی، نعوذ باللہ، لیکن یہ لوگ بہت کم ہیں، بہت تھوڑے سے۔ زیادہ تر مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جسم نہیں رکھتا، لیکن ان میں بھی دو حصے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جسم تو نہیں رکھتا ہماری طرح، لیکن روز قیامت وہ ان آنکھوں سے نظر آئے گا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے مگر وہ نہ یہاں نظر آتا ہے ان آنکھوں سے، نہ وہاں نظر آئے گا ان آنکھوں سے۔ یہ توجہ رکھیے گا اس دقیق نقطے پر، نہ وہاں نظر آئے گا ان آنکھوں سے۔ وہ جو مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی انہی آنکھوں سے، نہیں، ان آنکھوں سے زیارت نہیں ہوگی۔ ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان آنکھوں سے زیارت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ ان آنکھوں سے نظر آ سکے، اور اگر ان آنکھوں سے نظر آ سکتا تو پھر یہی نظر آتا، کیونکہ ان آنکھوں کا کام بھی اسی دنیا تک ہے۔ ہم تو موت کا استعارہ بھی آنکھ بند ہونا قرار دیتے ہیں نا۔ کیا کہتے ہیں مرنے والے کو؟ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو یہ آنکھیں اسی دنیا کے لیے ہیں، اور اگر وہ ان آنکھوں سے نظر آ سکتا تو پھر اسی دنیا میں نظر آتا۔ واضح ہے؟ چونکہ وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا، اس لیے وہ اس دنیا میں نظر نہیں آتا اور نہیں آ سکتا، لیکن جن آنکھوں سے وہ نظر آ سکتا ہے ان آنکھوں سے وہاں نظر آئے گا، اور اگر وہ آنکھیں کوئی یہیں پیدا کر لے تو پھر یہاں بھی اسے نظر آ سکتا ہے۔ اسی لیے، اور یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں، سینہ تان کے کہہ رہے ہیں، بات علمی ہے، بات کلامی ہے، بات حکیمانہ ہے، بات فلسفیانہ ہے، بات تھیولوجی کی ہے، بات نظریاتی ہے، لیکن ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو امام مانا ہے جس نے اعلان کیا ہے کہ ہم تو عبادت ہی نہیں کرتے مگر اس کی جس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا تھا نا، امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ، هل رأیت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ ویحک لم اعبد ربا لم ارہ، میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس کے پہلے رب کو دیکھا، اس کے ساتھ رب کو دیکھا، اس کے بعد رب کو دیکھا۔ یہ علی اسی دنیا میں کہہ گئے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام الموحدین اور امام المتقین، اسی دنیا میں ارشاد فرما گئے ہیں کہ میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو۔ وہ فوراً فرمایا کہ یہ چشم سر اسے نہیں دیکھ سکتی، چشم قلب اسے دیکھتی ہے، چشم قلب اسے دیکھتی ہے۔ اب ان تمام مجالس، ان تمام محافل، ان تمام تذکروں کا
اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ چشم قلب واہ ہو جائے کہ ہم خدا کو دیکھ سکیں. یعنی مجلس میں آئیں تو نیت کیا ہو؟ کاش آج اس اخلاص کے ساتھ آنسو بہائیں کہ دل کی آنکھیں کھل جائیں. آج کاش اس خلوص کے ساتھ مولا کا تذکرہ کریں کہ دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں. کاش آج اس خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں کہ اللہ کا لطف و کرم ہو اور دل بینا ہو جائے تاکہ ہم اپنے